बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा मुल्क अगले 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पामिस्ट्री वालों को, सितारा नवीसों को हमारे चैनल पे बढ़तरी हासिल होगी। और ऐसा लगता है कि हमारे चैनल्स के एक एंकर भी नजूमी है और सितारा शनास है। ये वर्स्ट काइंड ऑफ इसको जहालत कहते हैं, जो इन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। हिंदुओं की भी हर एक की एक जन्म पत्री लिखी जाती है, पाकिस्तान की भी जन्म पत्री लिखी हुई है, यौम आज़ादी की भी जन्म पत्री लिखी हुई है। कोई जहालत की इंतहा है। दुनिया चल रही है, लेकिन जो ममालिक या जो मुआशरे सिर्फ जन्म पत्री पे यकीन रख के वो अपने मुकद्दर को संभालने की कोशिश ही न करे, तो आप देख लेंगे वही तबके, वही मुल्क बहुत पीछे रह चुके होंगे। अब मगरिब वालों ने इस काम में तो हर चीज को झटक के रख दिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जादू टोने के ऊपर बाकायदा उसको इंतहाई नजस काम, और उसको तमाम जो जादूगर है, जादूगरनियां हैं, उसके खिलाफ मज़ाहिब, हज़रत मूसा भी यानी जूस के जो असलाफ हैं, ईसाइयत के असलाफ भी सब उसमें बिलीव नहीं करते। पर हमारे यहाँ तो इतनी संजीदगी से हमारे एंकर्स, हमारे एक्सपर्ट्स ऐसे बात कर रहे होते हैं कि बस आप रह नहीं थे। बात यह है कि अगर मुल्क को अपने रियल सही मसाइल के लिए नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये तो होना है। अब कुछ कहते हैं इमरान खान के लिए बेहतरीन साल उसकी जिंदगी का यही 2026 है। अच्छा, मेरी ये बात सुन के कि मैंने एक दौर की जो उन्होंने कहा था वो जिक्र करके यकीनन हमारे नौजवान नस्ल तहरीक इंसाफ की या जो इमरान खान से इश्क रखते हैं वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो ये कह दिया जाए कि ये साल इमरान के लिए बहुत ही तकलीफ दे साल होगा, तो वो मायूस होके बैठ जाते हैं। जब तक इस
कैफियत से पूरी कौम में नहीं निकलती, वो तरक्की कर नहीं सकती। हमारे तो जर्नैल जो है, मैंने कई दफा इसका को देखा था, वो इस जादू टोने में बिलीव करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ज़िया-उल-हक को देखा है, और क्यों भी भागे जा रहे हैं पीरों के पीछे, उनसे पूछ रहे हैं कि ये साल हमारे लिए कैसा साल होगा, और फिर ये इस बात के कि एक नजूमी ने कहा है ये साल अच्छा है, बस काफी हो गया। मुझे कोफ्त होती है हमारी सोच का लेवल पूरी कौमों का हिस्सा की, जो हमेशा पीछे रह जाने वाली कौमी है। इस्लाम जो है वो रोशनी का मजहब है, लेकिन अब क्या किया जाए, लोगों को जहालत तो खत्म होती नहीं है। अब मैं आता हूँ सीधा कि ये जायजे पे दूसरा ग्रुप जो है वो सर्वे ग्रुप है। अब जो सर्वे करने वाली ये है ऑर्गेनाइजेशंस, वो उन्होंने भी पैसा कमाना है, उन्होंने सर्वे रिपोर्टें लिखनी है, बनानी है, और 2-4 सही साबित हो गई ये, लेकिन उनका असल काम ये नहीं है। उन्हें चाहिए एक कोई प्रोडक्ट है वो मैं बाजार में रखता हूँ, उसके ऊपर सर्वे कराता हूँ, तो वो एग्जैक्ट सही हो सकता है। मेरी प्रोडक्ट जो है उसी के मुताबिक मुझे तैयार करने का मिल जाता है मौका, क्योंकि डिमांड है। जैसे ये कहते हैं रेटिंग, उसकी रेटिंग इतनी है, उसकी इतनी है। सियासत का सर्वे कराना, इसको गेज करना, ये किसी के बस में नहीं है। सारे सर्वे जो डेवलप आपको सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यानी अमेरिका, जितने सर्वे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सदर कोई दूसरा बन जाता है, कोई बीच में से ट्रंप निकल आता है, कोई इधर से वो निकल आता है। तो वो अंदाजे खुद भी आदमी लगा सकता है, लेकिन आपको कोई सर्वे करके बताए तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर यकीन कर लेना कि ऐसा ही होगा, तो ये तो हमारी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, जो हमारा ISSPR है, उनके लिए आसान नहीं है। वो उनको टेलीफोन कर देते हैं कि भाई इसमें फलां चीज को दबा देना है। अगर कौम से ये कराए आज सर्वे, आप खुद बताएं उसका रिजल्ट क्या होगा। मसलन आप चीफ ऑफ आर्मी और फलानी आज से सैयद आसिम सैयद आसिम मुनीर को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, चलो कराए। 98% कहें कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बाकी 8% कहेंगे
کچھ کہیں گے یہ ہے وہ ہے، کچھ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو عاصم منیر پسند ہے. تو پھر سروے کریں، پھر تو ان ایشوز پہ کرائیں نا، وہ کراتے نہیں ہیں آپ. وہ آپ کو اگر وہ کرنا شروع کریں گے ایک ایک کے بارے میں پوچھیں، ایک ایک آدمی کے بارے میں پوچھے تو رزلٹ کیا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جو ناپسند کیے جاتے ہیں وہی ہمارے اوپر اقتدار میں زیادہ عرصہ برسر اقتدار رہتے ہیں. یہ بھی فیکٹ ہے پاکستان کا. تو سروے کرانے کا تو کوئی اور فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ پوچھیں لوگوں سے کہ کتنے فیصد جمہوری نظام کو چاہتے ہیں، تو آپ کو جواب آئے گا 98% جمہوریت کو پیار کرتے ہیں، صرف چاہتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ انہوں نے اب یہ تو جس طریقے کے یہ بیانیے پیش کر رہے ہیں، بھائی میں کہتا ہوں کہ 9 مئی اس کو یارڈ سٹک بنا دیں. 9 مئی کو جو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے یہ کیا، اس کی سزا وہ عمران خان کو بھی دے چکے ہیں. پوری تحریک انصاف کی قیادت جیلوں میں پڑی ہوئی ہے. میں اگر ہوتا تو میں تو کور کمانڈر کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا کہ ہمارے ملک میں مارشل لا نہیں چاہیے، ہمارے ملک میں آئین چاہیے، اور کھڑا رہتا وہاں پہ دھرنا دیتا. 2 دن 4 دن پہلے دن بھی مجھے گولی سے اڑا دیتے. تو یہ تو پارٹیوں کو کرنا چاہیے. یہاں وہ جمہوریت کی بجائے جو ہماری پارٹیاں ہیں، مجھے آج بڑا افسوس ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے پہلے کچھ نہ کچھ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے. تقریباً 10-15 سال رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. پیپل پارٹی تو کہتی تھی کہ ہم جماندو ہی ہیں انقلابی. وہ بھی جب دباؤ پڑتا ہے انہی کی جھولی میں جا بیٹھتے ہیں. پیپل پارٹی بھی انہی کی جھولی میں جا بیٹھے، اور عمران خان نے بھی. میں تو اس وقت ہی میں نے اختلاف کر لیا تھا کہ آپ اس اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ان کا کھیل ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. آج جب تک وہ لڑتے رہے، خواہ بھٹو ہو خواہ نواز شریف ہو، ان سے اختلاف کے باوجود میں وہاں ان کے ساتھ کھڑا رہا. بھٹو صاحب کے بھی یہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی ان کا میں نے مسلم لیگ کی جو امینڈمنٹس آئی اس میں 18 امینڈمنٹس جو آئی، میں ان 18 امینڈمنٹس میں نذیر الحق کا کہنا مانا. میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ تم نہیں لگا سکتے، گو بیک ٹو یور بیرکس اینڈ نیور کم اگین.
یہ تاریخی ایک فکرہ ہے جو آج کی بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کی کارروائی میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، جاؤ اپنی بیرکس میں جاؤ. پھر میاں نواز شریف صاحب سے بھی، حالانکہ یہ کیونکہ اپیرنٹلی تو جمہوری دور تو تھا نا، اس میں بھی میں نے 18 امینڈمنٹ سے انکار کر دیا، ووٹ نہیں دیا. میں تو جہاں بھی تھا مجھے کون پسند کرتا، میں تو وہی ایک ناپسندیدہ شخص جو کسی کی پسند کا نہیں ہے. اب میاں نواز شریف صاحب ہم جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہم لڑیں گے، ووٹ کو بھی لے کے آئیں گے. اور انہوں نے پرویز مشرف کا مقابلہ کیا. انہوں نے اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی جو بھی تھا ان کے خلاف سٹینڈ لیا. وہ ہمارا ایک قسم کے بہت ایک فائٹر جو ہیرو تھے، وہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے ہے تو وہ سرائکی کی مثال کہ بندر تے گڑکا تے پیڑے گوٹو، یعنی جو بیل ہے لڑانے کے لیے پالتے ہیں اس کو موٹا کرتے ہیں، وہ جہاں بندر پہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں کھاتا پیتا ہے چیزیں ڈال کے، وہاں وہ بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، ڈکارتا ہے کوئی ہے سامنے. جو ہی وہ پیڑ پہ جاتا ہے لوگ کہتے چلو لڑو مقابلے پہ کسی کے، تو اس کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے، گلا بند کر کے وہ اسے ڈکایا ہی نہیں جاتا. تو یہ تو قانون ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور سارا ایک جال بنا جاتا ہے کہ میاں صاحب کو کیسے باہر نکالنا ہے. ہر آدمی ڈیل کر کے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے آج تک ابھی تک پہلے وہ اقتدار لینے کی باتیں الگ ہیں، لیکن جو ہی وہ آئے اس میدان میں تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، ڈیل نہیں کی. ہم تو کھڑے ہیں اس کے ساتھ. اب باہر نکلے گا کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں نکلے گا. جو ہمارے اسٹرولر ہے یا جو ستارہ شناس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سال اس کی زندگی تک کا کامیابیوں کا عظیم ترین سال ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں جی 26 میں تو جیل سے نکل ہی نہیں سکتا. اب ہم 100 سال کا حساب رکھنے والے تو ہیں نہیں، ہمیں تو یہ نہیں پوری تو پتا کہ 85 یہ 25 گزر گیا ہے اور اب ہم 26 میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے میری کل کو جو جوید عاشقی تھا آگے تو وہی بیٹھا ہوں نا. مجھے اور بہت سارے ہیں، کبھی ابھی میرا حادثہ ہو جائے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو کل تھا میں آج بھی وہی ہوں.
اس سے میں عرض کروں گا کہ ہمیں یہ صرف چینلز کو جو سروے پیش کر رہے ہیں، ہوپ دلا رہے ہیں، سیدھی طرح باتیں کریں کہ ہماری جو بغیر سیاسی استحکام کے، پولیٹیکل کنٹرول کے، اسٹیبلٹی کے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے کوئی معیشت چل نہیں سکتی. کوئی ایک دنیا کا ملک مجھے بتائیں تو اسٹیبل نہ ہو، مستحکم نہ ہو. حتیٰ کہ تیل پیداوار کرنے والے ملکوں نے بھی اپنے آپ کو مستحکم کیا ہوا ہے. جب تک آپ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں آتی آپ پہ، معیشت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اب یہ بتا دیں بھائی آپ کا ملک کیا ہے؟ فارن ایکسچینج والے اپنے گھروں کو، بیٹوں کو، بچوں کو، ماں باپ کو، بوڑھوں کو وہ پیسے دیتے ہیں. یا آپ کی خوبی زیادہ ہے، یا اس کو عمران خان کی پارٹی کی خامی بنا کے کہتے ہیں. وہ لوگ ان کے ماں باپ ہیں، اور ان ملکوں کی پالیسی ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے سارا جو بھی کمائی ہے اپنے وطن بھیجنی پڑتی ہے. اس میں ان کہیں کہ وہ پیٹریوٹس ہے نہیں ہے، وہ محبت کرنے والے ہیں پاکستان کو. نہیں بھائی، اوورسیز پاکستانی جو ہیں مجھ سے زیادہ اس میں فکر مندی میں رہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. وہ تو دیتے رہیں گے. اگر $8 بلین زیادہ انہوں نے دے دیے ہیں تو اس سے سبق سیکھو، کیونکہ آپ کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. آپ تو بھیک مانگ مانگ کے اپنے فارن ایکسچینج کے اس کا اپ گریڈ کرتے ہو. پھر اسٹاک ایکسچینج ہے. پھر پیسے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، میں تو مہر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی کو نظر تو آئے. صرف اگر اس کو آپ نے ایک طریقے کا جوا خانہ بنانا ہے، اس میں پیسے بڑھاتے جائیں، شیئر سے جتنے بڑھانا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ آئیں گے، کہاں پہ پیسہ لگ رہا ہے، تو پاکستان تو پہلے سے بھی زیادہ غریب ملک بن چکا ہے. پاکستان کے غریب تو آپ کو خوشی سے نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ یہی ہے، یہ کہتے ہیں قوم کو امیدیں ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، قوم کے اندر زیادہ نفرت ہو رہی ہے اپنے آقاؤں کے لیے. خواہ وہ فوج ہو، خواہ دوسرے ہوں، وہ تو خیر اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. تو اب اس لیے قوم جس مشکلات سے گزر رہی ہے اس کا خیال کیجئے، ورنہ قوم تو جب نکلے گی تو پھر پورا ڈھانچہ گرے گا. پاکستان کے خواہش پاکستان بن جائے یا بگڑ جائے، اس کی وہ یہ فکر بھی نہیں ہوتی. فرسٹریشن جو ہے، نفرت جو ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پاکستان کی قوم کو اپنے سے نفرت کو محسوس کرو. مہربانی.